اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی مثل مجرى هؤلاء اذا وازنت بین الاقران کابن عون و ایوب السختیانی مع عوف بن ابی جمیلہ و اشعث الحمرانی وہما صاحب الحسن وابن سیرین کما ان ابن عون و ایوب صاحبہما الا ان البون بینہما و بین ہذین بعید فی کمال الفضل وصحۃ النقل وان کان عوف و اشعث غیر مدفوعین عن صدق و امانہ عند اہل العلم ولكن الحال ما وصفنا من المنزلہ عند اہل العلم. اس عبارت سے امام مسلم رحمہ اللہ نے درجہ اولا اور درجہ ثانیہ کے راویوں میں ضبط و اتقان اور ثقاحت وغیرہ کے اعتبار سے تقریب فہم کے لیے جو نمایاں فرق ہے اس کی ایک دوسری مثال پیش فرمائی. فرماتے ہیں کہ مذکورہ قیاس پر جب درجے اول کے مزید دو راوی جیسے حضرت ابن عون حضرت ایوب سختیانی کا موازنہ عوف بن ابی جمیلہ اور حضرت اشعث حمرانی سے کیا جائے گا تو واضح ہو جائے گا کہ اول الذکر اور آخر الذکر راویوں کے مابین فضل و کمال ضبط و اتقان اور صحت روایت کے اعتبار سے نمایاں فرق ہے. اگرچہ آخر الذکر راوی حضرت عوف اور حضرت اشعث حمرانی بھی سچے اور امانت دار راوی ہیں، گو کہ یہ چاروں ایک دوسرے کے معاصر اور حضرت حسن بصری اور حضرت محمد بن سیرین کے تلامذہ میں سے ہیں، لیکن ثقاحت اور ضبط و اتقان کے اعتبار سے جو بلند مقام ابن عون اور ایوب سختیانی کو حاصل ہے ان حضرات کو وہ بلندی حاصل نہیں ہے. فرماتے ہو فی مثل مجرى هؤلاء اذا وازنت بین الاقران، یہی حال ہے کہ جب تم معاصرین کے مابین موازنہ کرو گے ابن عون و ایوب السختیانی، مثلا ابن عون اور ایوب سختیانی کا موازنہ مع عوف بن ابی جمیلہ و اشعث الحمرانی، عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی کے ساتھ کرو گے، اور یہ دونوں حضرت حسن بصری اور ابن سیرین کے مصاحب ہیں، جیسا کہ ابن عون اور ایوب سختیانی ان کے مصاحب ہیں، مگر ان سب کے باوجود ان کے مابین فضل و کمال اور صحت روایت میں بڑا فرق ہے. اگرچہ عوف اور اشعث بھی صدق و امانت سے دور نہیں ہیں، نہ دور کیے گئے ہیں، یعنی یہ لوگ بھی سچے اور امانت دار ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک رتبے کے اعتبار سے جو ہم نے بیان کیا وہی ہے، یعنی جو مقام اور بلندی حضرت ابن عون اور ایوب سختیانی کو حاصل ہے ان حضرات کو وہ بلند مقام حاصل نہیں.
آگے فرماتے ہیں فہم وَإِن كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا فِي الْعِلْمِ وَالسِّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ معروفین فغیرهم من اقرانهم ممن عندهم ما ذکرنا من الاتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة. اس عبارت سے امام مسلم درجہ اولا اور درجہ ثانیہ کے روات کے مابین ضبط و اتقان کے اعتبار سے جو فرق ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دوسرے درجے کے راوی مثلا حضرت عطا بن صائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم وغیرہ زہد و ورع، تقوی، طہارت اور علم و عدالت میں محدثین کے نزدیک اگرچہ معروف و مشہور ہیں، لیکن ان کے معاصرین جو پہلے درجے کے راوی ہیں مثلا حضرت منصور بن معتمر، سلیمان اعمش، حضرت اسماعیل بن ابی خالد، ثقاہت اور ضبط و اتقان میں ان سے بدرجہ فوقیت رکھتے ہیں. جب آپ ان تینوں کا یعنی اول الذکر کا یعنی عطا، یزید اور لیث کا مقابلہ آخر الذکر یعنی منصور، سلیمان اور اسماعیل سے کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ قوت حافظہ اور ثقاہت میں ان کے درمیان ایک نمایاں فرق ہے. جب ان کی مرویات اسی طرح جب ان کی مرویات کا مقابلہ حضرت منصور بن معتمر، اسماعیل بن ابی خالد، سلیمان اعمش کی مرویات سے کیا جائے گا تو یہ اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ عطا، یزید اور لیث ان کے ہم پلہ تو دور کی بات ہے، ان کے قریب بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ منصور، اسماعیل اور سلیمان یہ حضرات حفاظ حدیث اور ثقات میں سے، ان حضرات کے حافظہ میں از اول تاخر کبھی بھی فطور واقع نہیں ہوا، جبکہ عطا، یزید اور لیث ابتدائی زمانے میں تو ثقہ تھے، لیکن عمر کے آخری دور میں یہ حضرات سوء حفظ کے شکار ہو گئے تھے. بڑھاپے نے ان کے حافظہ میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا، اسی لیے محدثین نے ان پر شک کیا. کسی نے انہیں مضطرب الحدیث قرار دیا، کسی نے ضعیف راوی قرار دیا، کسی نے کہا کہ ان کی روایات کا کچھ مطلب نہیں ہے، جبکہ حضرت منصور بن معتمر، اسماعیل بن ابی خالد، سلیمان اعمش رحمہم اللہ کی ثقاہت اور ضبط و اتقان اور قوت حفظ محدثین کے نزدیک معروف و مشہور ہے اور مسلم ہے. اسی لیے ان حضرات کو درجہ اولا کا راوی قرار دیا گیا. عبارت آپ ملا سکتے ہیں. فرماتے ہیں فہم وَإِن كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسِّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ فَغَيْرُهُم مِّنْ أَقْرَانِهِم مِّمَّنْ عِندَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِتْقَانِ وَالِاسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليث بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم. یعنی جب آپ عطا، یزید اور لیث کا مقابلہ منصور بن معتمر اور سلیمان اعمش اور اسماعیل سے اتقان حدیث اور استقامت کے بارے میں کریں گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم ان سے انہیں الگ پاؤ گے اور ان کے قریب بھی وہ نہیں ہو سکتے. محدثین کے نزدیک اس میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں، اس لیے کہ منصور، اعمش اور اسماعیل کا حفظ و اتقان محدثین کے نزدیک شائع و ضائع ہے. عطا، یزید اور لیث کا حفظ و اتقان ان کے نزدیک ان جیسا نہیں.
وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمهما من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته ويؤتى كل ذي حق فيه حقا وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم ما نطق به القرآن من قول الله تعالى ذكره وفوق كل ذي علم عليم. امام مسلم رحمہ اللہ اس عبارت سے یہ واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے درجہ اولا اور ثانیہ کے راویوں کی مثالیں نام لے لے کر کے دی ہیں. انما مثلنا ہؤلاء فی التسمیہ کیوں نام لے لے کر بیان کی ہیں؟ تاکہ جو لوگ راویوں کی درجہ بندی کے تعلق سے محدثین کے اصول و ضوابط، طریقہ کار، نقد احادیث و رجال سے واقف نہیں ہیں، وہ اس سے واقف ہو سکیں. اور ہر راوی کے مقام اور اس کے منصب کو پہچان سکیں. اس کی روشنی میں جو راوی جس مقام و منصب کا حقدار ہے اسے وہ مقام دے سکیں، اور کسی عالی مرتبت راوی کو اس کے مقام سے نیچے اور کسی فروتر مقام والے راوی کو اس کے مقام و منصب سے بلند تر مقام پر فائز نہ کریں. اس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ اپنے اس موقف کے لیے دو دلیلیں بھی پیش کی. ایک تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پیش کی. یہ روایت امام ابو داؤد نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. کتاب الادب میں بابن فی تنزیل الناس منازلہم میں ذکر فرمایا. پوری حدیث یہ ہے کہ حضرت میمون بن ابی شبیب فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے ایک سائل گزرا، آپ نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا. ایک اور آدمی گزرا جس پر اچھے کپڑے اور اچھی حالت تھی، آپ نے اسے بٹھایا اور کھلایا، پس اس نے کھایا. حضرت عائشہ سے اس کی بابت سوال کیا گیا کہ آپ نے دونوں آدمیوں کے ساتھ الگ الگ سلوک کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتارو، یعنی ان کی حیثیت کے مطابق ان سے سلوک کرو. تو میں نے جو سلوک کیا ہے دونوں کے ساتھ الگ الگ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کیا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا. لہذا راویان حدیث میں بھی یہ فرق کرنا واضح ہے کہ کون درجہ اولا کے ہیں، کون درجہ ثانیہ کے ہیں، تاکہ درجہ اولا کو ان کے مقام سے نیچے نہ سمجھا جائے اور درجہ ثانیہ کے راویوں کو ان کے مقام سے اوپر نہ سمجھا جائے. ہر راوی کو ان کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ان کا مقام دیا جائے. یہی حدیث بھی کہتی ہے اور یہی قرآن مقدس بھی فرماتا ہے. اور جب تک راویان حدیث کا مقام و مرتبہ متعین نہیں ہوگا تو ان کی مرویات کا بھی مقام و مرتبہ متعین نہیں ہوگا. اسی لیے امام مسلم نے نام لے لے کر کے واضح کر دیا تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ اچھی طرح جان لیں اور ان کی مرویات کو اسی مقام پہ رکھیں جو مقام ان کے لیے محدثین نے متعین کیا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں فعلی نحو ما ذکرنا من الوجوہ
نؤلف ما سألت من الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما ما كان منها عن قوم هم عند اهل الحديث متهمون او عند الاكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخریج حدیثهم كعبد الله بن مسور ابی جعفر المدائنی وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامی ومحمد بن سعید المسلوب وغیاس بن ابراہیم وسلیمان بن عمرو ابی داود النخعی واشباہم ممن اتهم بوضع الحدیث و تولید الاخبار. اس عبارت سے فعلی نحو ما ذکرنا سے امام مسلم رحمہ اللہ نے راویان حدیث کے اس طبقے کا ذکر کیا ہے جس پر حدیث نبوی کے متعلق دروغ گوئی، دھوکہ دڑی، جعل سازی کا الزام ہے. کسی بھی راوی حدیث کے لیے سب سے بڑا نقص اور عیب یہی ہے کہ جب وہ حدیث بیان کرے تو کس بیانی سے کام لے. صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص مجھ سے حدیث بیان کرے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. حدیث کی وضع کے بارے میں محدثین میں بات مشہور ہے کہ بہت سارے لوگوں نے حدیثیں گڑھی، لیکن یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے جیسے اپنے کلام کی حفاظت فرمائی ہے ویسے ہی اپنے محبوب کے ارشادات کی بھی حفاظت کا انتظام فرمایا. اس کے لیے ناقدین حدیث پیدا فرمائے جنہوں نے حدیثوں کو پرکھا اور گڑھنے والے لوگوں کی جعل سازی کو لوگوں کے سامنے واضح کیا. جعل سازوں نے 100-200 حدیثیں نہیں بلکہ عقیلی نے حماد بن زید کی یہ تحقیق نقل کی کہ ان جعل سازوں نے 14,000 حدیثیں گڑھی. مہدی فرماتے ہیں کہ ایک بے دین نے میرے پاس ایسی 100 حدیثیں گڑھنے کا اقرار کیا کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں رائج تھی. ابن عدی نے کہا کہ جب عبد الکریم کو پکڑ کر لایا گیا اور اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تم میں 4,000 حدیثیں گڑھ کر پھیلا دی ہیں جن میں میں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا ہے. تو اس وقت خلیفہ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسے ناقدین ہیں کہ وہ ناقدین تمہاری گڑھی ہوئی حدیثوں کو غلط اور صحیح کے درمیان امتیاز پیدا کر لیں گے. وضع احادیث کے اسباب، کیوں آخر لوگوں نے حدیثیں گڑھی، کیا وجہ تھی، مقصد کیا تھا، محدثین نے اس کے مختلف اغراض و مقاصد ذکر کیے. کبھی کبھی لوگ اس لیے بھی حدیثیں گڑھتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں اور انہیں گمراہ کر دیں. کبھی یہ بھی مقصد ہوتا تھا کہ امراء اور سلاطین کی خوشنودی اور قربت کے لیے لوگ حدیثیں گڑھتے تھے. کبھی کبھی دولت، ثروت، مرتبہ، جاہ و حشم اور شان و شوکت کے لیے بھی گڑھتے تھے. کبھی کبھی اپنے مخالفین کی مذمت اور انہیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے بھی حدیثیں گڑھتے تھے. کبھی یہ بھی مقصد ہوتا تھا کہ اپنے منشا کے مطابق فتاوی دے کر انہیں مدلل و مبرہن کر دیں اور دلیل کے لیے حدیثیں گڑھ لیں. کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ اعمال حسنہ اور کار خیر کی ترغیب دینے کے لیے، شوق دلانے کے لیے اور اعمال سیئہ سے اجتناب اور نفرت پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ بعض جاہل صوفیہ اس کے لیے وضع احادیث کے جواز کے قائل ہیں. کبھی اپنے مذہب اور موقف کی تائید و توثیق کے لیے بھی لوگوں نے حدیثیں گڑھا. کبھی کبھی اپنے ائمہ کی تفوق یعنی برتری اور ان کے خیالات کی تائید کے لیے بھی لوگوں نے حدیثیں گڑھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب و عوامل ہیں جن کی خاطر واضح ان نے حدیثیں وضع کی ہیں. بہرحال جس بھی مقصد سے احادیث وضع کی گئی ہو، چاہے وہ حدیث کا گڑھنا اس کا تعلق احکام سے ہو یا اعمال سے ہو، حرام ہے. فرقہ کرامیہ اور بعض جاہل صوفیہ سے جو یہ منقول ہے کہ نیکیوں پر آمادہ کرنے اور برائیوں سے روکنے کے لیے
حدیثیں گڑھنا اور اس قسم کی حدیثوں کو بیان کرنا جائز ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے اس کی تقلید فرمائی ہے، فرماتے ہیں لأن الترغیب والترہیب من جملۃ الاحکام الشرعیہ، یعنی ترغیب و ترہیب بھی احکام شرعیہ سے ہیں، اور اللہ و رسول کی طرف کسی گڑھی ہوئی بات کا انتساب گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ ابو محمد جوینی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والے کو نہ صرف یہ کہ گناہ کبیرہ بلکہ کہنے والے کو کافر قرار دیا۔ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ سے امام مسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صحیح میں ایسے لوگوں کی احادیث کی تخریج نہیں کریں گے جو تمام محدثین یا اکثر محدثین کے نزدیک کذب سے متہم ہوں اور متروک الحدیث ہوں، اور حدیثیں گڑھنے میں جو مشہور ہوں۔ مثلا درج ذیل راویان حدیث عبداللہ بن مسور، ابو جعفر مدائنی، عمر بن خالد واسطی، عبد القدوس شامی، محمد بن سعید مسلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمر، ابو داود نخعی، یہ وہ لوگ ہیں جو حدیثیں گڑھتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے واضحین حدیث ہیں۔ تھوڑا ان کا تعارف بھی آپ سماعت کر لیں۔ عبداللہ بن مسور، ابو جعفر مدائنی، نام عبداللہ ہے، والد کا نام مسور ہے، کنیت ابو جعفر ہاشمی ہے، مدائنی ہے، کذاب اور حدیث گڑھنے والا راوی ہے۔ دوسرے عمر بن خالد واسطی، یہ قرشی کوفی ہے، واسطی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ امام وقی فرماتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے پڑوس میں رہ کر حدیثیں گڑھتا تھا، پھر جب ہم نے اسے سمجھایا تو یہ واسط منتقل ہو گیا۔ ابو عوانہ کہتے ہیں کہ یہ سیادلہ یعنی دوا فروش سے مصحف خریدتا تھا اور اس سے حدیثیں بیان کرتا تھا۔ امام یحییٰ نے اسے کذاب غیر ثقہ کہا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ عمر بن خالد واسطی کذاب ہے۔ امام نسائی اور دارقطنی نے بھی اس راوی کو کذاب کہا ہے۔ عبد القدوس بن حبیب کلائی دمشقی شام کی طرف منسوب کر کے اسے شامی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن ابی حاتم اور حضرت عمر بن علی فرماتے ہیں کہ اس کے متروک الحدیث ہونے پر محدثین کا اجماع ہے، یہ شخص بھی حدیثیں گڑھتا تھا۔ محمد بن سعید مسلوب، یہ محمد بن سعید بن حسان بن قیس اسدی شامی مسلوب، اسے ابن سعید بن عبدالعزیز بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسے ابن ابی عطیہ، ابن ابی قیس اور بہت سے ناموں سے اس سے روایت کی گئی ہے، صرف اس لیے تاکہ روایت میں اس کا اصلی نام ظاہر نہ ہو۔ احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ اس نے 4000 حدیثیں گڑھی ہیں۔ غیاث بن ابراہیم نخعی کوفی، غیاث کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، کوفی راویوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ بھی واضحین حدیث میں شامل ہے۔ امام اعمش سے روایت کرتا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کے بارے میں کلام کرتے ہوئے فرمایا ترک الناس حدیثہ۔ حضرت یحییٰ بن معین نے فرمایا لیس بثقہ۔ سلیمان بن عمر ابو داود نخعی کذاب، یہ نام بھی واضحین حدیث میں معروف و مشہور ہے، حالانکہ اس کا شمار قائم اللیل اور صائم النہار میں ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری نے ان کے بارے میں فرمایا متروک۔ قتیبہ اور اسحاق نے اسے کاذب کہا۔ یزید بن ہارون جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ کسی شخص کے لیے روا نہیں کہ ان سے حدیث کی روایت کرے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ حدیث گڑھتے تھے۔ امام یحییٰ نے کہا کہ یہ اکذب الناس ہے۔ یہ 6 نام تو حضرت امام مسلم نے بطور مثال اپنی کتاب میں ذکر کر دیے ہیں، ورنہ واضحین حدیث کی ایک لمبی فہرست ہے جن کو محدثین نے اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آج کی گفتگو یہیں پہ انشاءاللہ ختم ہوتی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے اس صراحت سے متبادر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی احادیث جو جمہور محدثین یا اکثر محدثین کے نزدیک موضوع ہیں، انہوں نے اپنی صحیح مسلم میں جگہ نہیں دی ہے، بلکہ صرف درجہ اولا اور درجہ ثانیہ ہی کے راویوں کی احادیث کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔
واللہ اعلم بالصواب.